مومنہ جو کنیز فاطمہ تھیں، ان کے پنجم کی مجلس سے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا غضنفر نواب صاحب قبلہ کعبہ جو فرش مجلس پر تشریف فرما ہے۔ تمام مومنین، تمام عزاداران امام جو باہر تشریف فرما ان سے دست بستہ التماس ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ عرض کیا ہے کہ جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے۔ جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے، اور لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی۔ 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے، 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے، ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات، اور آخری 4 مصرے اس کے بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا قمی صاحب جلوہ افروز ممبر ہوں گے، اس کے بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا تشریف لائیں گے۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات اور پیش کر دیں آپ حضرات۔ فروز آگا بھائی 4 مصرے سماعت فرما لیں۔ عرض کیا ہے کہ رب سے پپو بھائی رب سے مانگا تھا سرور کی حفاظت کے لیے، رب سے مانگا تھا سرور کی حفاظت کے لیے، ہر قدم اس لیے ہمراہ رہیں گے عباس۔ رب سے مانگا تھا سرور کی حفاظت کے لیے، ہر قدم اس لیے ہمراہ رہیں گے عباس۔ 3 شعبان کو سرور کی ولادت ہوگی، 3 شعبان کو سرور کی ولادت ہوگی، 4 شعبان کو لبیک کہیں گے عباس، 4 شعبان کو لبیک کہیں گے عباس۔ ایک بابا زبر نعرہ صلوات اور پیش کر دیں۔ آخری 4 میں سے زحمت تمام سماعت فرما دیجئے۔ عرض کیا ہے کہ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہاں ہے فاطمہ، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہاں ہے فاطمہ، بس خدا اور مصطفیٰ کے درمیاں ہے فاطمہ۔ ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہاں ہے فاطمہ، بس خدا اور مصطفیٰ کے درمیاں ہے فاطمہ۔ اور بچھ گیا فرش ازا جس گھر میں وہ بھی سوچ لے، وہ کرایہ دار ہے مالک مکان ہے فاطمہ، وہ کرایہ دار ہے مالک مکان ہے فاطمہ۔ اب میں حجت الاسلام علی جناب قمی صاحب سے التماس کر رہا ہوں جہاں بھی ہوں تشریف لے آئیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں آپ حضرات۔ کہ نام عباس کا جو لکھ کے پناہ دیتا ہے، نام عباس کا جو لکھ کے پناہ دیتا ہے، ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے۔ نام عباس کا جو لکھ کے پناہ دیتا ہے، ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے، اور اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اور اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شے کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ اتنی دولت بھی کہاں اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید، اتنا ایک شے کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ اور اپنے بچے سو جاتے ہیں جب تھک کے عزا خانوں میں، جبرائیل آ کے انہیں پر کی ہوا دیتا ہے، جبرائیل آ کے انہیں پر کی ہوا دیتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد پر۔ کہ وہ حسین ابن علی جو امن کا سلطان ہے، وہ حسین ابن علی جو امن کا سلطان ہے، اور وہ حسین ابن علی جو دین حق کی جان ہے، وہ حسین ابن علی جو انبیاء کی شان ہے، وہ حسین ابن علی جو انبیاء کی شان ہے، اور ہاں اسی کے دم سے باقی آج تک اسلام ہے، ہاں اسی کے دم سے باقی آج تک اسلام ہے۔
اور اذانوں میں خدائے دو جہاں کا نام ہے، اور اذانوں میں خدائے دو جہاں کا نام ہے، کہ جس نے دین حق بچایا سر کٹا کر وہ حسین، جس نے دین حق بچایا سر کٹا کر وہ حسین، اور جس نے حق کی روشنی پھیلائی گھر گھر وہ حسین، جس نے حق کی روشنی پھیلائی گھر گھر وہ حسین، اور جس کو اب تک یاد کرتے ہیں سمندر وہ حسین، جس کو اب تک یاد کرتے ہیں سمندر وہ حسین، اور جس کی گردن پر چلا تھا قند خنجر وہ حسین، جس کی گردن پر چلا تھا قند خنجر وہ حسین، کہ ہاں اسی کا ساز ہے جس کا دلوں پر راج ہے، کہ تم نہ ہوتے تو خدا کے دی کا مٹ جاتا بھرم، تم نہ ہوتے تو خدا کے دی کا مٹ جاتا بھرم، کہ پھر سے کعبے میں زمانہ لا کے رکھ دیتا صنم، تم نہ ہوتے تو خدا کے دی کا مٹ جاتا بھرم، پھر سے کعبے میں زمانہ لا کے رکھ دیتا صنم، اور ظالموں کے ساتھ دیتا ہر محرک کا قلم، ظالموں کا ساتھ دیتا ہر محرک کا قلم، ظلم کے ہاتھوں میں ہوتا دین احمد کا علم، ظلم کے ہاتھوں میں ہوتا دین احمد کا علم، کہ آج بھی دنیا کی نظروں میں کھٹکتے ہیں علم، آج بھی دنیا کی نظروں میں کھٹکتے ہیں علم، اور آج بھی بغض علی میں چل رہے ہیں کچھ قلم، آج بھی بغض علی میں چل رہے ہیں کچھ قلم، کہ تیر ہے نشتر ہے لیکن بات بالکل اصل ہے، آج بھی دنیا میں باقی معاویہ کی نسل ہے، آج بھی دنیا میں باقی معاویہ کی نسل ہے، کہ فقر اسماعیل ہو تمہیں حسین ابن علی، فقر اسماعیل ہو تم اے حسین ابن علی، تم نے جان دے کر عطا کی آیتوں کو زندگی، تم نے جان دے کر عطا کی آیتوں کو زندگی، تم نے انسان کو انسان بنایا ہے حسین، تم نے انسان کو انسان بنایا ہے حسین، تم نے حیوانوں کو بھی جینا سکھایا ہے حسین، تم نے حیوانوں کو بھی جینا سکھایا ہے حسین، کہ سچ تو یہ ہے میرا دل کہتا ہے مجھ سے بار بار، سچ تو یہ ہے میرا دل کہتا ہے مجھ سے بار بار، اے حسین ابن علی تم سب کے ہو پروردگار، اے حسین ابن علی تم سب کے ہو پروردگار۔ ظاہر ہے کہ مرحومہ کے سلسلے میں بھی اعلان ہوا، اور یہ پنجم کی مجلس ہے، انشاءاللہ 40ویں کی مجلس جو ہے اسی امام باڑے میں دن میں 11 بجے منعقد ہوگی۔ 10 مارچ کو اس مجلس کو بھی مولانا خطیب اہل بیت مولانا میر حسن رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور ساتھ ہی میں ایک اعلان اور بھی سن لیں کہ ہمارے محمد میاں بھائی جن کا اصل جعفر نام تھا، وہ ہمارے یہاں آفس میں تقریباً 25 سالوں سے کام کر رہے تھے، اور ہفتے تک انہوں نے کام کیا، اور اتوار کو ان کا اٹیک پڑ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کے ہزاروں بیوہ غریب یتیم بے سہاراؤں کی مدد کرنا، بہت کام کیا انہوں نے اپنی زندگی میں، اور ظاہر ہے کہ ان کی بھی 40ویں کی مجلس جو ہے وہ 3 مارچ کو حسن پوریا کی مسجد ہے وہاں پر، لال کوٹھی کی مسجد، وہاں پہ منعقد ہوگی، اور وہ مجلس جو ہے ٹھیک 11 بجے مردانی ہوگی اور 11 بجے زانی مجلس ہوگی۔ اس مجلس کو ہمارے حجت الاسلام والمسلمین مولانا غضنفر نواب صاحب پروفیسر جامعہ سلطانیہ خطاب فرمائیں گے، اور اس مجلس کو بھی آپ ہی خطاب فرمائیں گے۔ ہمیں ظاہر ہے کہ وقت ہو گیا ہے مجلس کا، اور ظاہر ہے کہ ہماری ساس مرحومہ بہت ہی نیک، بہت ہی، میں نے بہت کم دنیا میں ایسی مرحومہ دیکھی ہیں جو اتنی نیک تھی، میں بتا نہیں سکتا ہوں، بہت عبادت گزار، اور میں سمجھتا ہوں جب سے ہم جڑے ہیں 25 سال ہو گئے کہ انہوں نے کوئی روزہ نماز ہر وقت، ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، مگر 14 شعبان کو اچانک رات میں اٹیک پڑ گیا، رات کے 2-2:30 بجے رات میں، 1 بجے تک کہ ہم لوگوں سے باتیں بیٹھی کر رہی تھی کہ یہ اور کل ہم غار کربلا لے جائیں گے، زیارتوں کرائیں گے، سب کچھ ہو رہا تھا، اور اچانک جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ انہیں کے پنجوں کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ 40ویں میں انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائیے گا، آپ لوگ سب لوگ، ہمارے سجاد ناصر صاحب وقاتی صاحب ہمارے دوست بہت ہی تشریف لائیں، اور قبلہ بھی تشریف لائیں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اعلان کر کے قبلہ کو بلائیں، وقت ہو گیا۔ ہمارے عالی جناب قمی صاحب قبلہ کعبہ نے بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، چونکہ یہ مجلس ایک کنیز فاطمہ
کہ پنجم کی مجلس سے میں صرف 4 مصرے اس طرح سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو ان کے خانوادے کی تسکین و تشفی کے لیے ہوں گے. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کر دیں. عرض کیا ہے کہ گلشن فاطمہ زہرا کو سجانے والی، گلشن فاطمہ زہرا کو سجانے والی، پیار شبیر پر شبر پر لٹانے والی، پیار شبیر پر شبر پر لٹانے والی، کیوں نہ معصوم کرے مادر غازی کو سلام، یہ ہے عباس کو عباس بنانے والی. کیوں نہ معصوم کرے مادر غازی کو سلام، یہ ہے عباس کو عباس بنانے والی. آخری 4 مصرے زحمت تمام ایک بآواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کر دیں. فیروز آقا صاحب سرکار سماعت فرما لیجئے گا. عرض کیا ہے جوہر آئینے میں ہے، جوہر آئینے میں آئینہ جوہر میں دیکھا ہے جوہر آئینے میں آئینہ جوہر میں دیکھا ہے، وہی عباس میں بھی ہے جو سب حیدر میں دیکھا ہے جوہر آئینے میں آئینہ جوہر میں دیکھا ہے، وہی عباس میں بھی ہے جو سب حیدر میں دیکھا ہے. تبھی تو اپنا بیٹا کہہ رہی ہے بنت پیغمبر، جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے، جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے، جری کو فاطمہ نے سورہ کوثر میں دیکھا ہے. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات 4 مصرے کو اور عرض کیا ہے کہ جہاں بھی چاہنے والا اگر حسین کا ہے، جہاں بھی چاہنے والا اگر حسین کا ہے، وہ کیوں نہ ہو ہند کا معتبر حسین کا ہے، وہ کیوں نہ ہو ہند کا معتبر حسین کا ہے. اور مزار خواجہ میں جانے سے پہلے دیکھ تو لیں، لکھا ہے دیپ پناہ جس پر وہ در حسین کا ہے، لکھا ہے دیپ پناہ جس پر وہ در حسین کا ہے. تمام ارباب ولا، تمام ازادار امام شیعہ نے حضرت کرار ماتمدار مولا کے چاہنے والے مولائی جو حضرات ابھی بھی باہر تشریف فرما ہے، ان سے التماس ہے اب عالی جناب مولانا موصوف جلوہ افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں. آپ حضرات کی فرش مجلس پر تشریف لے. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا وسيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ ذرا سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سرکار جہاں بنت محمد علی کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد. میں اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھ کر
اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنی اشرفیت کو اپنے سے پستر مخلوق کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، رات کے سناٹے میں جب شمع جلتی ہے تو پروانوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف روشنی کا احساس کرتے ہیں، روشنی کا احساس کر کے شمع تک آتے ہیں۔ صرف شمع تک آنے ہی پہ اکتفا نہیں کرتے، شمع تک آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس پہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ذکر علی اور ذکر اہل بیت دلوں کو جلا بخشتا ہے، لیکن اگر صبح سے شام تک اعلان ہوتا رہے کوئی آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے جب تک ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے آخری مجلس تمام نہ کر لے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو منتخب کیا ہے بہت ہی مشہور، زباں زد عام و خاص۔ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی عظمتوں کو اس طرح سے نمایاں کر رہا ہے کہ ظالم کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اس لیے کہ ظالم یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا قصیدہ پڑھا جائے، مگر قصیدہ اس کا پڑھا جا رہا ہے جس کی دروازے پر بالکل بوسیدہ پردہ پڑا ہوا ہے، جس کے جسم پر ایسا لباس ہے جس میں پیوند ہے، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا۔ چونکہ اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا اور خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے، لہٰذا وہ بھی باقی رہنے والے ہیں۔ اب اگر ہم کو باقی رہنے کی تمنا ہے تو ہم کو ان کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کرنا پڑے گا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جب گزارش کی جاتی ہے تو 2 سوروں کی تلاوت ہوتی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، سب کلام الہی ہے، سب کا پڑھنا ثواب ہے، سب کے پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی گزارش کرتا ہے، جہاں بھی کوئی گزارش کرتا ہے، کوئی ہو کہیں بھی گزارش کرے 2 ہی سورے کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی خاص وجہ ہوگی؟ بھئی سب جب 114 سورے ہیں اور سب کلام الہی ہے، سب کا پڑھنا ثواب ہے، تو کبھی کوئی سورہ، کبھی کوئی سورہ، کبھی کوئی سورہ، کہیں کوئی سورہ، کہیں کوئی سورہ، کوئی سورہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس شہر میں گزارش کروں، اپنے شہر میں گزارش کروں تو لوگ سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت کریں، دوسرے شہر میں گزارش کروں تو کسی دوسرے سورہ کی تلاوت کریں، تیسرے شہر میں گزارش کروں تو کسی تیسرے سورے کی تلاوت کریں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، جہاں بھی انسان گزارش کرتا ہے مومنین کے ایصال ثواب کے لیے تو 2 ہی سورے پڑھے جاتے ہیں، 2 ہی سوروں کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ ان 2 سورتوں میں کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے علماء نے انہی 2 سورتوں کو مخصوص کر دیا ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید میری بات کسی حد تک قابل قبول ہو۔ حمد اسے مخصوص کیا گیا، اخلاص جسے قل ہو اللہ کے سورہ قل ہو اللہ کہتے ہیں ہم عام زبان میں، اسے مخصوص کیا گیا۔ ان 2 سوروں کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سورہ حمد، اس کے لیے مولا کا کیا ارشاد ہے؟ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ ہے وہ میں ہوں۔ انا النقطۃ التی تحت الباء، بے کے نیچے جو نقطہ ہوتا ہے وہ میں ہوں، یعنی اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی ابتدا علی سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورے کو مخصوص کیا گیا ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اور دوسرا سورہ، سورہ توحید، اخلاص، قل ہو اللہ احد، اس کے لیے نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جس نے سورہ توحید کی تلاوت 1 مرتبہ کیا گویا اس نے
قرآن مجید کے 1/3 حصے کی تلاوت کر لیا، جس نے 2 مرتبہ کیا اس نے 2 حصے کی تلاوت کر لیا، اور جس نے 3 مرتبہ اس کی تلاوت کیا گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ جمعے کی نماز پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ جمعہ میں مولا کائنات کو مخاطب کر کے نبی کریم فرما رہے علی تمہاری مثال میری امت میں سورہ توحید جیسی ہے۔ توجہ فرمائے گا، علی تمہاری مثال میری امت میں سورہ توحید جیسی ہے۔ مطلب جس نے علی سے صرف زبان سے محبت کیا اس کے پاس ایمان کا 1/3 حصہ، جس نے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی قبول کر لیا اس کے پاس ایمان کا 2/3 حصہ، اور جس نے عمل سے بھی اظہار کر لیا اس کے پاس مکمل ایمان پایا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اور آخر میں ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو صاحبان ولا کے لیے مسرت افزا ہے۔ آپ نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا علی اگر زمین والے بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتے جیسے آسمان والے کرتے ہیں، جب میں کہا اے علی زمین والے بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتے جیسے آسمان والے کرتے ہیں تو خدا کبھی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو منتخب کیا اس میں اعلان قدرت ہو رہا ہے انما۔ یہ ایک لفظ ایسی ہے جو دائرہ ہے، سرکل ہے۔ کاہے کا دائرہ ہے، کیسا سرکل ہے؟ کہ یہ دائرہ اور سرکل ہے کہ جو اس کے افراد ہیں وہ اس سے الگ نہ ہونے پائیں، جو غیر ہیں وہ آنے نہ پائیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس کو ہمارے طالب علموں کی زبان میں کلمہ حصر کہتے ہیں، یعنی ایک دائرہ ہے جو افراد اس کے مستحق ہیں وہ اس سے الگ نہ ہونے پائیں، جو اس کے مستحق نہیں ہیں وہ آنے نہ پائیں۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے گھسانے کی کوشش کی۔ توجہ فرمائے گا، اس کے بعد بھی لوگوں نے گھسانے کی کوشش کی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، جہاں بلایا جا رہا ہے، نہیں توجہ فرمایا آپ نے، جہاں بلایا جا رہا ہے وہاں جا نہیں رہے ہیں، جہاں سے روکا جا رہا ہے زبردستی گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں تو بلایا جا رہا ہے تم اپنے اپنوں کو لے کے آؤ، تم اپنے اپنوں کو لے کے آؤ، وہاں تو بہت گنجائش تھی۔ وہاں بلایا جا رہا ہے تو نہیں جا رہے ہیں، یہاں سے روکا جا رہا ہے تو زبردستی گھسنے کی کوشش۔ عزیزو وہاں ہر ایک کو نہیں بلایا جا رہا ہے، وہاں بلا کے ایک عمل کیا جائے گا، ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے۔ نبی کریم کی ایک حدیث ہے رب قارئ قرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو بہت تاکید کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ کی تاکید کے مطابق اگر قرآن مجید کی تلاوت کوئی زیادہ سے زیادہ کرے تو قرآن لعنت کیوں کرے گا؟ کہ لعنت ان پہ کرے گا قرآن میں جو پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے ہی اگر وہ افراد وہاں چلے جاتے جو کہنے کو تو صدیق ہیں مگر حقیقت میں نہیں اور وہاں جا کے لعنت کرتے تو لعنت خود انہی کی طرف پلٹ کے واپس آ جاتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ تو کیا اعلان ہے اللہ کا؟ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ ہم بھی بہت سے ارادے کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم جس چیز کا ارادہ کریں وہ اس ارادے کے مطابق کام ہو جائے۔ بسا اوقات ارادہ ہم کچھ اور کر کے جاتے ہیں اور جا کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم ارادہ کریں ارادے کے مطابق کام بھی کر لیں۔ اسی اعتبار سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ نے صرف ارادہ ہی تو کیا ہے، اللہ نے صرف ارادہ ہی تو کیا ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ نے جو ارادہ کیا ہے وہ ہو گیا ہو۔ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن 2 جملے صرف اس سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ ارادہ خدا کا
اور ارادہ ہمارا، ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ارادہ وہ ہے جہاں ارادہ کرنے والا جس کام کا ارادہ کر رہا ہے ارادہ وہ خود کر رہا ہے، کام کسی اور کو انجام دینا ہے. اور ایک ارادہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں ارادہ کرنے والا ارادہ کر رہا ہے اور کام کو خود بھی انجام دے رہا ہے. تو یہ دونوں ارادے ہمارے متعلق ہوں تو دونوں صورت میں ممکن ہے کہ ہم ارادے کے مطابق کام کریں، ہو سکتا ہے کہ ارادے کے مطابق کام نہ کریں. لیکن اگر یہ ارادہ خدا سے متعلق ہو تو ایک صورت میں ممکن ہے کہ ارادہ ہو مگر ارادے کے مطابق کام نہ ہو، لیکن دوسری صورت میں ممکن نہیں ہے کہ ارادہ ہو اور کام نہ ہو. وہ کون سی صورت ہے جس میں ارادے کے خلاف ممکن ہے؟ کہ وہاں جہاں ارادہ خدا نے کیا ہے کام دوسرے کو انجام دینا. مثلا ارادہ اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت ہو، عبادت ہمیں کرنی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ ارادہ کرے تو وہ پورا بھی ہو جائے. لیکن جو کام خود خدا کو کرنا ہے، ارادہ اس نے کیا ہے اور کرنا اس کو ہے، تو وہ کام یقینی ہوگا. اب ہمیں دیکھنا ہے یہاں اللہ نے جس کا ارادہ کیا ہے کسی اور کو وہ کرنا ہے یا خود خدا کو کرنا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ. وہ ارادہ خدا جو کیا ہے اللہ نے، جس کام کا ارادہ کیا ہے اس کام کو خود خدا انجام دینے والا ہے یا کسی اور سے انجام دلائے گا؟ کہا نہیں، اللہ ہی نے ارادہ کیا ہے اور وہی اس کام کو انجام بھی دے گا. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نے جو ارادہ کیا وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے. یہ آیت کریمہ جس کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن 5 چیزیں قابل غور ہیں. یہ آیت کریمہ ان آیات کے درمیان میں ہے جہاں اس سے ما قبل اور اس کے ما بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ ازواج نبی کے متعلق ہیں. تو کیا یہ آیت کریمہ بھی یا اس آیت کریمہ میں بھی وہ شریک ہیں؟ کہ نہیں، اس آیت کریمہ میں وہ شریک نہیں ہیں. یہ درمیان میں آئینہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ آیت کریمہ درمیان میں آئینہ ہے، ازواج نبی کو دکھایا جا رہا ہے. یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں، یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں. اگر ان کا اتباع کرتے رہو گے یا ان کی طرف بھی مخاطب، اگر ان کی پیروی ہوتی رہے گی تو قابل قبول، تو عزت ملے گی. اور اگر ان کی مخالفت ہو گئی تو چاہے جس سے وابستہ ہو. ارے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. تو یہ آیت کریمہ ان آیتوں کے درمیان میں ہے جہاں ازواج کے سلسلے میں پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، بعد میں بھی بیان کیا گیا ہے، مگر اس آیت کا تعلق جس کو میں نے اس سرنامے کلام قرار دیا ہے، اس آیت کا تعلق ازواج نبی سے نہیں ہے. یہ آیت بالکل مستقل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اور بعد کی جو آیتیں ہیں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اس کے پہلے اور بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں جو ضمیریں استعمال کی گئی ہیں وہ مؤنث کی استعمال کی گئی ہیں، مگر اس آیت کریمہ میں ضمیریں مؤنث کی نہیں ہیں، اس آیت کریمہ میں ضمیر مذکر کی استعمال کی گئی ہیں. لہٰذا اس آیت کا تعلق ازواج نبی سے نہیں ہے، یہ بالکل مستقل ہے. تیسری چیز، رزق کیا چیز ہے، رزق کسے کہتے ہیں، رزق کیا ہے، اور اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کون افراد ہیں، کنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، کون کون لوگ افراد، کون کون لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. یہ 4-5 چیزیں اس آیت کریمہ میں غور کرنے کے لائق ہیں. لیکن میں صرف ایک چیز آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی. چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ اس حدیث کی تلاوت کی جاتی ہے جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، پڑھتے سب ہیں، سنتے سب ہیں، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، لیکن عربی زبان میں اگرچہ ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن جب کوئی پڑھتا ہے تو جو ترجمہ ہوتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے، ثواباً صرف عربی پڑھ لیتا ہے. تو بہت سے افراد ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں،
انسان جس چیز سے واقف نہیں ہوتا ہے صحیح معنوں میں اس کا لطف اس سے حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس سے واقف نہ ہو. تو جو لوگ عربی سے واقف نہیں ہوں صحیح معنوں میں لطف اس کا نہیں مل پاتا ہے. کیا ہے شان نزول اس کی؟ نبی کریم نے اپنے جسم میں ضعف کمزوری کا احساس کیا. کمزوری کا احساس کیا تو کہاں چلے؟ کیا کیا؟ کمزوری کا احساس کیا تو اپنی بیٹی کے در دولت پہ آئے, اور بیٹی کے در دولت پہ آنے کے بعد بیٹی سے چادر مانگ کے اوڑھ لیا. آپ مجھے بتائیے, ہم اور آپ جب اپنے جسم میں کمزوری کا احساس کرتے ہیں, ویکنیس محسوس کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے گھر جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی اپنے رشتہ دار کے ہاں جاتے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی اپنے عزیز کے ہاں جاتے ہیں؟ نہیں. جب ہم اپنے جسم میں کمزوری کا احساس کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, حکیم کے پاس جاتے ہیں, طبیب کے پاس جاتے ہیں, یا طاقتور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری کمزوری ختم ہو جائے. یا نبی اللہ, دنیا تو جب کمزوری کا احساس کرتی ہے تو ڈاکٹر, حکیم, طبیب کے پاس جاتی ہے. آپ نے معمول کے برخلاف یہ عمل کیوں کیا؟ کہا نہیں, تم اپنے فکر کا زاویہ بدلو. تم بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, میں بھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, مگر تم مادی ہو لہذا مادی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. میں نورانی اور روحانی ہوں لہذا نورانی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. ٹھیک ہے, نبی کریم اپنے جسم میں ذوق محسوس کر کے اپنی بیٹی کے گھر آئے, بیٹی سے چادر مانگ لیا, چادر مانگ کے اوڑھ کے لیٹ گئے. مجھے پوری تفصیل نہیں عرض کرنا کہ کے بعد دیگر معصومین آتے رہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بی بی کی چادر اوڑھ لینے کے بعد نبی کے جسم کا ذوق ختم ہوا یا نہیں؟ آئے کیوں تھے؟ جسم میں کمزوری تھی. توجہ چاہتا ہوں, جسم میں کمزوری کا احساس کر کے اپنی بیٹی کے بیت الشرف پہ آئے تھے, چادر مانگ کے اوڑھا تھا, تو چادر کے اوڑھ لینے سے نبی کریم کے جسم کا ذوق ختم ہوا کہ نہیں؟ بھائی کبھی بیان تو نہیں کیا, پھر کبھی اس کا اظہار تو نہیں کیا نبی کریم نے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو بی بی کی چادر اوڑھ لینے کے بعد نبی کریم کے جسم کا ضعف کمزوری ختم ہوئی یا نہیں؟ اب اس کے بعد کبھی اس کا اظہار تو نہیں کیا آپ نے کہ میرے جسم میں کمزوری ہے. نہیں, ہمیں دلیل چاہیے, اور دلیل بھی قرآن سے چاہیے. ولو قرآن کی پہلی لفظ بھی رک جائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ہم نے جب پوچھا اس کا مطلب بتاؤ, کہا ہمیں نہیں معلوم, یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں, حروف مقطعات ہیں, یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں, ہمیں ان کے معنی نہیں معلوم ہے. کہا جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے معنی میں نہیں معلوم ہے تو صحیح آیتوں کے معنی کہاں سے معلوم ہو پائیں گے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ. مگر ضد ہے کہ ہمیں دلیل چاہیے, اور دلیل بھی قرآن سے چاہیے. تو ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کو دلیل دیں گے اور دلیل قرآن سے دیں گے. ہمارا مدعا کیا ہے؟ نبی کریم نے اپنی بیٹی کی چادر اوڑھ لی تو اسی چادر کے طفیل میں نبی کے جسم کا ذوق ختم ہو گیا. قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے. اب جو ہم نے اس بات کو عرض کیا, صلوات بھیج دے محمد مولانا. تشریف لائے تھا, آگا تشریف لائے مولانا. ہم نے جب یہ کہا کہ بی بی کی چادر کی ہی وجہ سے ان کے جسم کا ذوق ختم ہو گیا, کپڑے میں یہ صلاحیت, کپڑے میں یہ صلاحیت, کپڑا بھلا کسی کے ذوق کو ختم کر سکتا ہے؟ کپڑے سے کسی کا ذوق ختم, صاحبان ولا کو مجمع توجہ فرمائے گا, کپڑے سے بھلا کسی کا ذوق ختم ہو سکتا ہے؟ عزیزو, کپڑے کاغذ کو نہ دیکھو, نسبت کو دیکھو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. ہاں قرآن میں موجود ہے,
بی بی کی چادر اوڑھ لیا، اسی چادر ہی کی وجہ سے نبی کریم کے جسم کا ذوف ختم ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو انبیاء ما سبق کے واقعات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، دل بہلانے کے لیے نہیں۔ میں اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے قرآن اور اہل بیت کو جو ساتھی بنایا ہے وہ اس لیے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لو، اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے دریافت کر لو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ یقیناً نبی کریم نے بیٹی کی چادر اوڑھ لی تو اسی چادر کی وجہ سے نبی کریم کے جسم کا ذوف ختم ہو گیا، اور قرآن شاہد ہے اس کا، قرآن میں دلیل۔ ہم تو حافظ قرآن ہیں، ہم کو تو ایک ایک آیت یاد ہے، ہم تو ایک ایک چیز سے واقف ہیں۔ ہم نے تو قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی جس میں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ کہا ہو، اے میرے حبیب، جب آپ نے اپنے جسم میں کمزوری کا احساس کیا اور اپنی بیٹی کے گھر آئے، بیٹی کے گھر آنے کے بعد چادر مانگ کے اوڑھ کے لیٹ گئے، سو گئے، تو اسی چادر کی وجہ سے ہم نے آپ کے جسم کا ذوف ختم کر دیا۔ کہ اگر ایسے صاف صاف ہوتا تو قرآن پھر غور کرنے کی دعوت کیوں دیتا؟ قرآن جو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہر ایک کو صاف صاف نہیں دیکھے گی، اس کے لیے اہل اللہ چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ تو بتائیے کہاں کون سی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم نے اپنی بیٹی کی چادر اوڑھ لی تو چادر کے اوڑھ لینے ہی سے جسم کا ذوف ختم ہو گیا؟ کہ یاد کرو ایک نبی کو جن کے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹے کو بہت چاہتے تھے۔ صاحبان ولا کا مجمع ہے، تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بیٹے کو بہت چاہتے تھے، لہذا بقیہ بھائی حسد کرنے لگے، اور حسد کے نتیجے میں سوچا کہ انہیں ختم کر دیا جائے تو بابا جان ہمیں چاہنے لگیں گے۔ مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، انہیں نے اپنے حساب سے اس کو کہ جسے نبی چاہتے تھے ختم کر دیا، مگر وہ ختم نہیں ہوا۔ جسے نبی چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ آخر نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے انہیں بادشاہ بنایا، مصر کی بادشاہت ملی۔ جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو اعلان ہوا غلہ تقسیم ہوگا۔ غلہ لینے کے لیے یہ بھائی بھی پہنچے، مگر زمانہ گزر گیا تھا۔ اب یہ بھائی اپنے اس بھائی کو نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ جسے کنویں میں ڈال کے آئے تھے۔ غلہ تقسیم ہو گیا تو جو پیمانہ تھا، جس پیمانے سے غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا، اس پیمانے کو یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کے تھیلے میں رکھوا دیا گیا تاکہ اس بہانے روک کے فضیلت کا اظہار کرایا جائے۔ ارے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ صاحبان بلا کا مجمع توجہ فرمائے، شاید بات قابل غور ہو اور کسی قابل ہو۔ غلہ تقسیم کرانے کے بعد پیمانہ بنیامین کے تھیلے میں رکھا دیا گیا، اور پھر اعلان ہوا کہ بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا، تلاشی لی جائے گی۔ تلاشی لی گئی، بنیامین کے تھیلے میں مل گیا، لہذا انہیں روکا گیا۔ تو بقیہ جو بھائی تھے وہ منت زاری کرنے لگے، بھائی ایک بھائی کے ساتھ ہم بہت برا کر چکے ہیں، اس بھائی کو اپنے بابا سے کہے، بہت منت زاری کر کے لے کے آئے تھے، بابا آپ بہت پریشان ہوں گے، اچھا ایسا کیجئے کہ ان کی جگہ ہمیں رکھ لیجئے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ کہا نہیں بھائی، جس نے گناہ کیا ہے سزا اسی کو ملے گی۔ بہرحال جب سب کچھ ہو گیا تو اب تعارف ہوا، جب تعارف ہو گیا تو معافی تلافی شروع ہو گئی۔ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد اب جو عمل کر رہے ہیں یہی عمل ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ توجہ فرمائے گا، یہی یوسف کا عمل ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ یوسف نے کیا کیا؟ یوسف نے بشیر کو بلایا، بشیر کو بلانے کے بعد کیا کہا اس سے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، توجہ فرمائے گا، علماء موجود ہیں، صاحبان علم ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، والقوہ علی وجہ ابی، یہ کرتا میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا، یات بصیرہ، بصارت لوٹ آئے گی۔ کیا ہوا تھا؟
فراق یوسف میں روتے روتے جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی. یوسف کیا کہہ رہے ہیں بشیر سے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، لے جا کے میرے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا، یات بصیرہ، بصارت لوٹ آئے گی. اگر یوسف یہیں ٹھہر جاتے تو ہمارا مدعا پورا نہ ہو پاتا، ہمارے دلیل مکمل نہ ہو پاتی. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فلمان جال بشیر، جب بشیر جناب یعقوب کی خدمت میں پہنچا، وَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، اور جناب یعقوب کی آنکھوں پر یوسف کے کرتے کو مس کیا، فَارْتَدَّ بَصِیرًا، تو بصارت لوٹ آئی. مجھے آپ بتائیے جناب یوسف پیدا کیسے ہوئے؟ جناب یوسف پیدا کیسے ہوئے؟ کہا اللہ کی عظمت کے سامنے نور رسالت نے سجدہ کیا تو پیشانی سے پسینے کے قطرے گرتے رہے، انبیاء پیدا ہوتے رہے. اب اگر اجازت ہو تو جملہ کہوں اور اپنی دلیل پوری کر لوں. نبی کریم کے پسینے کے قطرے سے پیدا ہونے والے یوسف کے کرتے میں اتنا کمال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسے یعقوب کی آنکھوں سے مس کر دیا جائے تو گئی ہوئی بصارت واپس آ جائے. جو نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہے اس کے جسم سے مس ہونے والی چادر میں اتنا کمال کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ حضرت. ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پہ. بیٹی کے گھر آئے، یکے بعد دیگرے معصومین آتے رہے، اور جو بھی آ رہا ہے سب کی زبان پہ ایک فقرہ، نبی کریم کے جسم اطہر کی خوشبو، نبی کریم کے جسم اطہر کی خوشبو، نبی کریم کے جسم اطہر کی خوشبو. حالانکہ جتنی شخصیتیں تھیں سب کے جسم اطہر سے خوشبو نکلتی تھی، سب کے جسم اطہر سے خوشبو نکلتی تھی. جس وقت نبی کریم اپنی بیٹی کے گھر آئے دو خوشبوئیں تھیں، ایک خوشبوئے گلے رسالت، دوسرے خوشبوئے گلے عصمت. مگر جب پہلا نواسا آیا تو اس نے آن کے یہی کہا کہ اماں جان میں اپنے نانا کے جسم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. دوسرا نواسا آیا تو اس نے بھی یہی کہا اماں جان نانا کے جسم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. مولا کائنات تشریف لائے تو انہی نے بھی یہی کہا بھائی کے جسم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. آخر بات کیا ہے؟ سب ایک ہی خوشبو کا احساس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مثال دے دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے اور آگے بڑھ جاؤں. آپ چوک چلے جائیے، عطر فروش کی دکان پہ چلے جائیے، اور اس کی دکان پہ جانے کے بعد اس سے کہیے کہ تمہارے ایک دکان میں عطر کی جتنی شیشیاں ہیں سب کے ڈھکن کھول کے سب کو آپس میں ملا دو، اور ملانے کے بعد بتاؤ کہ فلاں عطر کدھر ہے اور فلاں عطر کدھر ہے، فلاں عطر کدھر ہے. کیا کہے گا؟ دن و رات وہی کام کر رہا ہے، مگر وہ کہے گا بھائی میں عاجز ہوں، سب مل جانے کے بعد میں نہیں بتا سکتا. جب تک الگ الگ تھے تب تک میں بتا سکتا تھا یہ کون سا عطر ہے اور یہ کون سا عطر ہے، لیکن سب کے مل جانے کے بعد اب میں نہیں بتا سکتا کہ فلاں عطر کہاں ہے فلاں عطر کہاں ہے. عزیزو یہی فرق ہے مشام امت اور مشام امامت میں. صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. یہی فرق ہے مشام امت اور مشام امامت میں. اچھا مجھے یہ بتائیے تاریخ کے اعتبار سے چادر کتنی بڑی تھی؟ تاریخ نے جو ہمیں چادر کے متعلق بتایا ہے، چادر کتنی بڑی تھی جسے بیوی اوڑھتی تھی؟ کہ اتنی بڑی تھی کہ بیوی سر اقدس ڈھکنا چاہتی تھی پاؤں مبارک کھل جاتے تھے، پاؤں کو ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتے تھے. وہ چادر جو ایک جسم کو ڈھکنے کے لیے ناکافی تھی اس میں پانچ آ چکے ہیں. توجہ فرمائے گا، اس میں پانچ آ چکے ہیں، چھٹا انتظار کر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. تو دو ہی صورت ہے، یا تو چادر بڑھ گئی ہو یا لوگوں کے قد چھوٹے ہو گئے ہوں. دو ہی صورت تو متصور ہے، یا چادر بڑھ گئی ہو یا لوگوں کے قد چھوٹے ہو گئے ہوں. مگر مجھے اور یا آپ کو بھی اگر کہیں ملا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. مجھے کہیں کوئی ایسی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں ملی کہ جس میں بیان کیا گیا ہو کہ چادر بڑھ گئی
یا لوگوں کے قد چھوٹے ہو گئے. تو پھر جو چادر ایک جسم کو ڈھکنے کے لیے ناکافی تھی اس میں 6 افراد کیسے آ گئے؟ کیسے آئے 6 افراد؟ کہ تم نے ان کو اپنے جیسا سمجھا. توجہ فرمائے گا, تم نے ان کو اپنے جیسا سمجھا لہذا سمجھ میں نہیں آیا. جب ان کو ان کے جیسا سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ کون ہے؟ کہ یہ نورانی مخلوق ہیں, یہ خدا کا کرم ہے. صاحبان ولا کا مجمع توجہ فرمائے, یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے انہیں بشری قالب میں رکھ کے بھیجا, ورنہ جب موسیٰ کی نگاہ برداشت نہ کر سکی تو ہم کیا برداشت کر پاتے؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. کیا ہوا؟ 6 افراد آ گئے. ایک بیوی اور تھی, وہ بھی آئیں. یا رسول اللہ کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ تو کیا جواب ملا تھا؟ انت علی الخیر, انت علی الخیر, لیکن یہ میرے اہل بیت ہیں, یہاں گنجائش نہیں ہے. جس کی خیریت نبی بتائے وہ تو چادر میں آ نہیں سکتی, اور جس کے لیے فلاں مقام پہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. عزیزو, نبی کریم نے اپنے گھر میں چھوٹا سا گھر بنایا. یا نبی اللہ جب گھر تھا تو دوسرا گھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ مجھے اہل بیت کا تعارف کرانا تھا. اگر میں اس گھر میں کراتا جس میں اور بھی تھے, ارے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. نبی کریم نے بی بی کی چادر سے چھوٹا سا گھر بنایا. اس چھوٹے سے گھر میں اہل بیت شامل ہوئے, اہل بیت داخل ہوئے. ہم کو ایک گھر اور یاد آ رہا ہے. تاریخ میں ایک گھر اور ہمیں یاد دلایا. وہ گھر کون سا ہے؟ کس نے بنایا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کیسے بنا؟ ایک گھر یہ بھی ہے جسے نبی نے بنایا, اور ایک گھر وہ بھی ہے جسے معصوم ہی نے بنایا. وہ کون سا گھر ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے. پہل کب؟ جب آدم جنت سے آئے تھے, فراق جنت و فراق ہوا میں گریا کر رہے تھے. مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. اللہ نے جب ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو فرشتے سے کیا کہا, جبرائیل سے کیا کہا؟ خیمہ لے کے جاؤ, 2 پہاڑیوں کے درمیان خیمہ لگاؤ اور ان دونوں کو وہاں جمع کرو. ان سے بتا دو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو ان کے طفیل میں قبول کر لیا. چونکہ وہ ساری چیزیں جنت کی تھیں لہذا نورانی تھیں. توجہ فرمائے گا, نورانی تھی. نور کہاں تک پہنچا؟ جتنی دور میں خیمہ لگا تھا خدا نے اسے کعبہ بنایا. جتنی دور تک تنابیں کھینچ کے بعد ہی گئی تھی خدا نے اسے مسجد الحرام بنایا. جہاں تک نور پہنچا خدا نے اسے حرم بنایا. توجہ فرمائیے, صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. یہ گھر کس نے بنایا؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ گھر کس نے بنایا تھا؟ یہ گھر جبرائیل نے بنایا تھا. کن چیزوں سے؟ جنت کی چیزوں سے. جنت کی چیزیں نورانی ہوتی ہیں, لہذا یہ گھر جب بنا تو جہاں تک خیمہ لگا تھا وہ کعبہ بنایا گیا. جہاں تک تنابیں کھینچ کے باندھی گئی تھی اسے مسجد الحرام بنایا گیا. جہاں تک نور پہنچا اسے حرم بنایا گیا. مگر جس گھر کو نبی نے بنایا تھا اس کا نور کہاں تک پہنچا؟ اس کا نور کہاں تک پہنچا؟ چھت کو شگاف کرتا ہوا, آسمانوں کو تو بالا کرتا ہوا نورانی فضا میں پہنچا. تو نورانی مخلوق استاد الملک نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا, یا رب ومن تحت الکسا, پروردگار بتا دے چادر کے نیچے کون ہے؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. معبود بتا دے چادر کے نیچے کون ہے. اب جب جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں تعارف کا مطالبہ کیا ہے تو اللہ پہ لازم ہے کہ وہ
تعارف کرائے کہ چادر کے نیچے کون ہے، مگر اس سے پہلے میں جبرائیل کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، جبرائیل تم کس کو نہیں جانتے؟ صاحبان ولاک میں توجہ فرمائے، میں نے یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، کس کو نہیں جانتے، میں نے نہیں کہا نہیں پہچانتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اصحاب گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں، انہی میں سے ایک صحابی اٹھے، درمیان راہ کسی دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، انہی نے پوچھا کہ اس وقت بزم رسالت میں کون کون لوگ بیٹھے ہیں، تو انہی نے ہر ایک کا نام لیا، اور نام لینے کے بعد ایک کہا کہ ایک صاحب اور ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ اب وہ بزرگوار خرامہ مسجد نبوی پہنچے، ماحول دیکھا، چہرے دیکھے، چہروں کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یا نبی اللہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ سلمان سے سچا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت نبی کریم کی خدمت میں کون کون ہے، تو انہوں نے کہا فلاں 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 لوگ ہیں، مگر ایک صاحب اور ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ کہا اچھا، بلایا جائے سلمان فارسی کو۔ سلمان فارسی بلائے گئے۔ جب سلمان فارسی نبی کریم کی خدمت میں آئے، اے سلمان تم سے ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی حضور ملاقات ہوئی تھی۔ انہی نے کچھ پوچھا تھا؟ جی۔ انہی نے دریافت کیا تھا کہ مسجد نبوی میں اس وقت کون کون ہے؟ کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں فلاں، اور ایک صاحب اور ہے جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ کہا تم نے کیوں کہا؟ کہا اے مولا، آپ ہی نے تو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا اے علی تم کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ تو پہلے جبرائیل کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے عرض کریں، کیسا تجاہل عارفانہ ہے؟ کس کو نہیں جانتے؟ نبی کو نہیں جانتے؟ ہمیشہ وہی لے کے آئے۔ علی کو نہیں جانتے؟ ذوالفقار لے کے آئے۔ بی بی کو نہیں جانتے؟ چکی چلانے آئے۔ حسنین سے واقف نہیں ہو؟ جھولا جھلانے آئے۔ پھر یہ کیسا سوال ہے؟ کیوں سوال کر رہے ہو؟ میں ایک مثال دوں بچوں کے لیے، بزرگان اچھی طرح سے واقف ہیں۔ یہ عزاخانہ، اس عزاخانے میں اتنی روشنی ہے جسے ہماری آنکھ برداشت کر لے رہی ہے، لیکن اگر اسی عزاخانے کی آئینہ کاری ہو جائے اور اس میں اور زیادہ روشنی کا انتظام کر دیا جائے تو یہاں پر جو بیٹھنے والے ہیں اور باہر جو لوگ ہیں تقریباً ایک دوسرے کے جاننے پہچاننے والے ہیں، مگر باہر کوئی کھڑا ہو اور اس سے دریافت کرے کوئی کہ اس وقت اندر کون کون ہے، تو کیا جواب دے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، حالانکہ سب جاننے پہچاننے والے ہیں۔ کیوں جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا؟ کیوں کہے گا کہ مجھے نہیں پتا؟ کہا اس لیے کہ اس کی نگاہ کام ہی نہیں کرے گی، خیرگی ہوگی نگاہ کام، جب نگاہ کام ہی نہیں کرے گی تو کیسے بتائے گا کون ہے؟ نبی کریم نے چادر سیدہ سے آئینہ کاری کر کے شمع امامت سے اتنی روشنی کر دیا تھا کہ جبرائیل کی نگاہ ٹھہر ہی نہیں پا رہی تھی۔ پوچھا یہ معبود یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار بتا دے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اب اللہ پہ لازم تھا کہ تعارف کرائے۔ کیسے تعارف کرایا؟ مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے۔ کیسے تعارف کرایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں میری کنیز خاص فاطمہ ہے، اس کے بابا ہیں، اس کے شوہر ہیں، اس کے بچے ہیں۔ عزیزو اللہ نے ایک نام لیا، بقیہ سارے رشتے بتائے، گویا اللہ نے اعلان کر دیا اگر کسی کو تلاش کرنا ہے تو آ کے دیکھ لے، سیدہ کے رشتے داروں کو اہل بیت کہتے ہیں، نبی کے رشتے داروں کو اہل بیت نہیں کہتے۔ صلوات بھیجے میں سیدہ کے رشتے داروں کو اہل بیت کہتے ہیں، نبی کے رشتے دار کو اہل بیت نہیں کہتے۔ اگر نبی کے رشتے دار اہل بیت ہوتے تو خدا کبھی ہاتھ نہ توڑتا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد آل محمد، بس دو چار فقرے اور ختم دعا۔ تو نبی اہل بیت کے جو اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے، جو نبی کے رشتے دار کو اہل بیت نہیں، بیوی کے رشتے دار کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لہذا اب جو تعارف کرایا ہے، ہم اور آپ بھی کبھی کبھی تعارف کرتے اور کراتے ہیں۔
جب کوئی نہیں جانتا ہے، انجان انسان سے ملاقات ہوتی ہے، ناآشنا انسان سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس ملاقات کے وقت تعارف ہوتا ہے. تو ہم کیسے تعارف کراتے ہیں؟ اگر ہمیں اپنا تعارف کرانا ہو تو کیسے تعارف کرائیں گے؟ کہ ہمارا انداز تعارف یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے ذریعے سے تعارف کراتے ہیں. یہی انداز ہے نا ہمارا. جب بھی تعارف کرانا ہوتا ہے تو اب بزرگوں سے کراتے ہیں. یہ فلاں کے صاحبزادے ہیں، یہ فلاں کے پوتے ہیں، یہ فلاں کے فلاں ہیں، یہ فلاں کے نواسے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بزرگوں سے تعارف کراتے ہیں نا. پروردگار تو نے انداز تعارف کیوں بدلا؟ اس میں بزرگ تو سید الانبیاء ہیں، تعارف ان کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا. تو نے تعارف فاطمہ کے ذریعے سے کیوں کرایا؟ بزرگ تو سید الانبیاء تھے، نبی کریم تھے، تعارف تو ان کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا. تو شاید جواب ملے کہ یقیناً تعارف بزرگوں سے ہوتا ہے، لیکن تم بھی کبھی کبھی اپنا انداز تعارف تبدیل کر دیتے ہو. توجہ پائے گا. کبھی کبھی اپنا انداز تعارف بدل دیتے ہو. کب؟ جب تمہارے ہاں تقریب ہو. جب تقریب ہو تو تمہارے تعارف کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا بزرگ نہیں ہوتے جو دولہا کے ذریعے سے، دلہن کے ذریعے سے تعارف کراتے ہو؟ یہ دلہن کے فلاں ہیں، یہ دولہا کے فلاں ہیں، یہ دلہن کے فلاں ہیں، یہ دولہا کے فلاں ہیں. بزرگ نہیں ہوتے اس وقت؟ کہا ہوتے ہیں. پھر تعارف کا انداز کیوں بدلا؟ کہا تعارف کا انداز اس لیے بدلا کہ آج کی تقریب ان کی وجہ سے ہے. آج کی تقریب ان کی وجہ سے ہے. نبی کریم نے بھی وہ تقریب سیدہ کے وجہ سے سجائی تھی، لہذا اللہ نے تعارف کرایا تو سیدہ کے ذریعے سے کرایا. صلوات بھی دے محمد آل محمد. بس ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیں. کیا تعارف میں کون سے الفاظ استعمال کیے اللہ نے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. جو حضرات نہیں جانتے ان سے معذرت، لیکن جو حضرات جانتے ہیں ان سے گزارش کی اگر غلطی ہو تو اصلاح کر لیں. بنون جمع ہے، ابن واحد، ابنان تسنیہ، بنون جمع ہے. اللہ نے جو تعارف کرایا ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ حضرات نے بھی ترجمے ملاحظہ کیے ہوں گے. ہر زبان میں ترجمہ کیا گیا، مگر جس نے بھی ترجمہ کیا ہے وہ یہی ترجمہ کیا ہے کہ بی بی کے 2 بیٹے. آپ حضرات نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا جہاں جہاں جس زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، نبی کریم ان کے بابا ہیں، بی بی ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے 2 بیٹے. اگر اللہ کو 2 بیٹے کا تعارف کرانا ہوتا تو کیا اسے گرامر نہیں پتا تھا؟ صرف ملا جانتا ہے گرامر، خدا کو گرامر کا علم نہیں ہے؟ کہتا تو ترتیب بھی نہیں بدلتی، فصاحت و بلاغت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. کیا کہتا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و ابنہا. ٹھیک نا؟ ابنہا کہتا 2 ہی بیٹے مراد ہوتے، 2 ہی بیٹے کو پہچانوانا مقصود ہوتا تو اللہ کیا کہتا؟ ابنہا، بیوی کے 2 بیٹے. اللہ نے کیا کہا؟ بنوہا، بیوی کے بیٹے. توجہ چاہتا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. بیوی کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. پروردگار بظاہر تو 2 ہی ہے، مگر لفظ جمع کی کیوں استعمال کیا؟ کہا ہاں بظاہر 2 ہے، لیکن 9 چھوٹے کی پشت میں اور ہے. چھوٹے کی پشت میں 9 اور ہیں. اس لیے ہم نے کہا فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. اللہ بھی بہانے تلاش کرتا ہے، بہانہ ملتا ہے تو اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کرتا ہے. اب جو یہ بہانہ ملا تو فضیلت کا سمندر بہانا شروع کیا. ہم نے کچھ نہیں پیدا کیا، جو کچھ پیدا کیا ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، چاند ان کے صدقے میں، سورج ان کے صدقے میں، تارے ان کے صدقے میں، سب ان کے طفیل میں. کیسے پتا چلے کہ ان کے صدقے میں سب خلق ہوئے؟ کہا دیکھ لینا، اشارہ کریں گے تو پلٹ آئے گا، اشارہ کریں گے تو ٹوٹ جائے گا، اشارہ کریں گے تو دروازے پہ آ جائے گا. صلوات بھیجیں محمد آل محمد کو. یہ ہیں اہل بیت رسول جن کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے
ایک بات اور آ گئی ہے تو عرض کر دوں، ختم کر دوں بات کو. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. گرمی کا زمانہ اب آ رہا ہے، کوئی صاحب دن میں جب دھوپ نکلی ہوئی ہو صحن میں بیٹھ کے وضو کر رہے ہوں اور ان کے ہاتھ سے پانی کے قطرے زمین پہ گر رہے ہوں، تو چونکہ گرمی اب ہو گئی ہے، دھوپ میں تیزی ہوتی ہے، لہٰذا جیسے جیسے قطرے زمین پہ گرتے جائیں گے خشک ہوتے جائیں گے. لیکن اگر وہی صاحب نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہوں، وہی صاحب دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہوں اور وہی قطرہ نہر میں گر رہا ہو جو یہاں گرا تھا، اور توجہ چاہتا ہوں، ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، وہی قطرہ جو یہاں گرا تھا، خشک ہو گیا تھا، مٹ گیا تھا، برباد ہو گیا تھا، وہی نہر میں گرے تو، وہی دریا میں گرے تو جب تک نہر رہے گی اس وقت تک قطرہ رہے گا، جب تک دریا رہے گا اس وقت تک قطرہ رہے گا. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس قطرے سے بھی کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے کو اہل بیت سے جدا رکھا تو مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. لیکن اگر اہل بیت کے دامن سے متمسک رہے، جب تک وہ باقی رہیں گے ہم بھی باقی رہیں گے. صلوات دے محمد و آل محمد پہ. لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی زحمت نہیں دیا، جو کچھ بھی پہنچانا ہوا جبرائیل کے ذریعے اپنے حبیب کی خدمت میں بھیجا. نبی جہاں تھے جبرائیل وہاں پہنچے، رزم میں تھے تو رزم میں، بزم میں تھے تو بزم میں، گھر میں تھے تو گھر، باہر گئے تھے تو باہر، جہاں نبی تھے جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے وہاں پہنچے. لیکن 3 اہم ترین چیزیں ہیں جن کو لینے کے لیے خدا نے اپنے حبیب کو بلایا ہے، دیا نہیں. توجہ، میں ختم کر رہا ہوں کی بات کو. 3 اہم ترین چیزیں ہیں جسے لینے کے لیے حبیب کو بلایا ہے، دیا نہیں. سب سے پہلی چیز کا نام ہے مال خدیجہ. میرے حبیب تمہارے دین کو مال خدیجہ کی ضرورت ہے، مگر تمہیں ملے گا، تمہیں در سید خدیجہ تک جانا پڑے گا. نبی کریم در خدیجہ تک گئے تو مال ملا. دوسرے، اے میرے حبیب تمہیں تکمیل رسالت کے لیے نور فاطمہ کی ضرورت ہے، ملے گا مگر معراج کی منزل پہ آنا ہوگا. اے میرے حبیب تمہیں ناصر چاہیے، ملے گا مگر میرے گھر آنا ہوگا. صلوات دے محمد آل محمد پہ. یہ ہیں اہل بیت جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، سب ان کے محتاج ہیں، یہ کسی کے محتاج نہیں. ان کی شان اللہ کی شان کے مطابق ہے، اللہ کی شان جیسی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے صفات کے مظہر، یہ خدا کے صفات کے مظہر ہیں. لہذا یہ کبھی گئے نہیں. لوگوں نے حق چھین کے یہ سوچا تھا کہ ہمارے پاس آئیں گے مانگنے کے لیے، کہا نہیں، ہم تو اس سے زیادہ لٹا دیا کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ لٹا دیا کرتے ہیں. عزیزو، ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. ہمارے ہاں جب ہمارے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے تو ہم اپنوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کا کرتے ہیں جن کا تذکرہ کرنے والے نہیں تھے، یا شاید میں غلط کہہ گیا، تھے مگر تذکرہ کرنے نہیں دیا گیا. رونے والے تھے مگر رونے نہیں دیا گیا. بی بی انہی نے کتنا صبر کیا ہے، کس قدر صبر کیا ہے. جب نبی کریم کی شہادت کے بعد مولا کائنات کے گلے میں رسن ڈالی گئی اور رسن ڈال کے کشاں کشاں کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا تو بی بی مین دروازے سے نکلی تھی. حالانکہ ان کا گھر اور مسجد ایک تھا، ان کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، دروازہ کھول کے مسجد میں داخل ہو سکتی تھی، مگر بیوی باہر سے مین دروازے سے گئی تھی تاکہ دونوں کو پتہ چلے کہ علی کے حق کا دفاع کرنے کے لیے سیدہ اپنے گھر سے نکلی ہے. جب دروازے مسجد پہ پہنچی، دونوں چوکھٹ کے پکڑ کے کیا کہا تھا؟ اخذو حقی فصبرتو،
इन लोगों ने मेरा हक छीन लिया, मैंने सब्र किया। कसरू ज़लई फसबर, तो इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ी, मैंने सब्र किया। कतलू वलदी फसबर, तो इन्हें शिकम में मेरे बच्चे को मारा, मैंने सब्र कर लिया। मगर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि अली का हक कोई छीन ले। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस 2-4 फ़िक्रे और ख़त्म दुआ। ये बीबी जिसको नबी इतना चाहते थे, इतना चाहते थे कि जब भी बज़ में आती थी तो आप सरापा खड़े हो जाते थे ताज़ीम के लिए। वो बीबी शहादत के बाद बाबा पे गिरिया कर रही है तो उम्मती आके शिकायत कर रहे हैं। अबल हसन बीबी से कह दीजिए या रात में रोएं या दिन में रोएं, इनके रोने से हमारे कामों में खलल होता है। मौला ने बीबी की खिदमत में अर्ज़ किया, फिर आपने एक घर मुहैया करा दिया। दस्तूर ये था कि रोज़ाना सुबह बीबी अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेके उस घर में जाती थी, बैठ के अपने बाबा पे गिरिया करती थी। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज़ करूँगा, बीबी यकीनन आप पे बहुत जुल्म हुए, आप बहुत बड़ी मजलूमा हैं, लेकिन बीबी आप खुशकिस्मत थीं कि आपके शौहर मौजूद थे। उन्हीं ने आपके बाबा पे रोने के लिए एक मकान मुहैया करा दिया था जहाँ आप जाके दिल खोल के रोती थी। मगर ज़रा करबला में आके सकीना को देखिए, बाबा की मुबारकत पे रोना चाहती है। कोई तमाचे लगाता है, कोई ताजियाने लगाता है, कोई यानी से अजियत पहुंचाता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। 2-4 फ़िक्रे और ख़त्म दुआ। बीबी चंद दिनों अपने बाबा के बाद इस दुनिया में रहीं और इस दुनिया से फिर मुफारकत कर गईं, मगर बहुत सी वसीयतें करके गई थीं। वो वसीयतें मौलाए कायनात ने एक एक करके समाअत किया, एक एक करके पढ़ा, एक एक करके देखा। रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उन वसीयतों में से एक वसीयत ये थी, अबल हसन मेरे जनाजे को रात में गुस्ल देना। मैं बहुत गौर कर रहा था कि आखिर बीबी ने रात में गुस्ल देने की वसीयत क्यों किया, लेकिन जब मेरा मौला गुस्ल दे रहा था, गुस्ल देते देते एक मरतबा चीख मार के रोने लगा। सलमान फारसी बेचैन हो गए, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई मगर मेरे मौला की पेशानी पे शिकन नहीं पड़ी। आज कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो मेरा मौला तड़प के रो रहा है। अरे जब गुस्ल से फरागत के बाद वापस आए, हाथों को जोड़ के सलमान फारसी ने पूछा, आका कौन सी मुसीबत थी जिसने आपको तड़पा दिया। फिर मेरा मौला तड़पा और तड़प के कहता, ए सलमान न पूछ, जब गुस्ल देते देते मेरा हाथ पसलियों तक पहुंचा, मैंने देखा ज़हरा की पसलियां टूट गई थी। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस 2 फ़िक्रे और ख़त्म दुआ। गुस्ल दे चुके, कफन पहना चुके, बच्चों को बुलाया गया, आओ माँ को रुखसत कर लो। बच्चे आए, एक एक ने आके माँ का दीदार किया। ज़ैनब औलिया मकाम आगे बढ़ी, अम्मा का दीदार किया, खुदा हाफिज़। उम्मे कुलसुम आगे बढ़ी, माँ को देखा, माँ का दीदार किया, अम्मा खुदा हाफिज़। हसन मुज्तबा आगे बढ़े, माँ का दीदार किया, अम्मा खुदा हाफिज़। मगर जब मज़लूम करबला की नौबत आई, आवाज़ दिया गया तो मेरा मज़लूम इमाम आहिस्ता 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 अपने माँ के कदमों के पास आया, अपने रुखसार को माँ के तलवे से मस किया और एक फ़िक्रा का, माँ क्या आप अज़मत में मरियम से कम है? अम्मा आपका हुसैन आया है। ये अम्मा जब तक आप बुलाएगी नहीं हुसैन आएगा नहीं। बंदे कफन टूटे, आ मेरे लाल हुसैन। मजलूम करबला आगे बढ़े, माँ ने कलेजे से लगाया, मलाइका में तला तुम बरपा हुआ, जिब्राइल नाजिल हुए, अबल हसन हुसैन को माँ से जुदा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार बाक़िल बैत ताहर सलाम, इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा ले। माबूद बाक़िल बैत ताहर सलाम, जुमला मोमिनीन जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा।
پروردگارہ جن مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس سے ان کی مغفرت فرما، انہیں جبار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ باقی اہل بیت طاہرہ السلام منتقم خون شہداء کربلا کو جلد جلد بھیج دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے اعمال کو اس قابل بنا سکیں کہ امام کے غلاموں میں شمار ہوں۔ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سرکار جامع محمد علی کی روح کو اصال فرما دے۔